بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے جس صفاتی نام کی برکات اور فضائل آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یا قدوس، اے منزہ و پاک۔ منزہ کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ منزہ سے یہ مراد ہے کہ جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بالکل پاک ہے، اس لیے اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 170 ہیں۔ اس کی جو برکات، اس کے ود سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو ہے کہ روحانی امراض کا علاج ہے، کہ اگر کوئی شخص حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر اور غفلت، اس قسم کی برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں، ان سب کا علاج یا قدوس کا ورد ہے۔ جو شخص بھی اسے شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے روزانہ 170 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کا دل ان تمام برائیوں سے پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ 3 سال تک اسے پڑھتا رہے تو اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکت ہے کہ بچوں میں اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس اسم کو مہینے میں ایک بار جمعہ کے روز 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہوگا اور برائیوں سے دور ہو جائیں گے، اور سب بڑے اس کو، ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں گے اور بڑے ہو کر بھی محبوب خلائق رہیں گے اور ان کا کردار پاک و صاف رہے گا۔ اس کی تیسری برکت ہے عالم بالا کا کشف۔ ایسے سالکان طریقت جن کا باطنی حجاب اٹھ چکا ہو، اگر وہ عالم بالا کی روحانی سیر کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ اس اسم کو کثرت سے پڑھیں۔ جو ہی اس کی پڑھائی کی تعداد زیادہ ہوگی تو انہیں عالم بالا یعنی ساتوں آسمانوں کی روحانی سیر ہوگی اور وہاں کی تمام اشیاء اور ملائکہ کا مشاہدہ ہوگا۔ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو لوگ ان امراض میں، جیسے پائلز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت اکثیر ہے۔ ایسی موذی امراض جن لوگوں کو لگ جاتی ہیں اور پھر جانے کا نام نہیں لیتی، ان بزرگوں کے لیے فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر یا مالک کو یا قدوس کو ڈیلی فجر کے بعد 33 مرتبہ اور نماز مغرب کے بعد 34 مرتبہ پڑھتے رہنا بہت مفید ہے۔ جو شخص باقاعدگی سے اس کا بیت جاری رکھے گا انشاءاللہ ان موذی امراض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ ملکیت کو قائم رکھنے کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ بعض لوگوں کی بہت ساری جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، اور لیکن اس پہ ملکیت قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے تصرف میں ہو وہ اس پر مالک بننے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ لہٰذا اپنی جائیداد پر اپنی ملکیت کو قائم رکھنے کے لیے یا مالک یا قدوس کو ہر جمعرات بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اس طرح کوئی دوسرا آپ کی جائیداد پر قابض نہیں ہو سکے گا، خواہ جائیداد آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہو۔ اسی طرح اس کی ایک برکت ہے سعادت مند اولاد کا ہونا۔ جب بھی کوئی عورت امید سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو ڈیلی 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی ولادت تک پڑھتی رہے، تو اس کی برکت سے جو بھی بچہ ہوگا وہ ساری عمر والدین کا تابعدار رہے گا، اس کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا پڑھ کے اسے پانی پہ دم کر کے پلائے تو جو دنیا میں آنے والا بچہ ہے وہ والدین کا فرما بردار ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس اسم کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک اس اسم کو 10,000 مرتبہ پڑھے اور دوران وظیفہ طہارت کا خاص خیال رکھے، تو انشاءاللہ جب پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ اس کا عامل بن جائے گا، اور اگر اثرات ظاہر نہ ہوں تو اس کو ریپیٹ کرے، دوبارہ 40 ڈیز کے لیے اس عمل کو دہرائے۔ اس کا پاکیزگی نفس اور کشف کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اکثیر ہے۔ جس شخص کا نفس پاکیزہ نہ ہو اور اسے برائیوں میں ملوث کرنے پر آمادہ کرتا ہو، اسے چاہیے کہ ہر روز مندرجہ ذیل وظیفہ کو 170 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا دل گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آمادہ رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص میں زنا، چوری، شراب، حسد، بغض اور کینہ کی عادات ہوں تو وہ بھی اسے اگر 170 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے ان برائیوں سے نجات دیں گے اور نیکی کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے گا۔
جو شخص صاحب کشف بننا چاہیں وہ اس وظیفہ کو 240 دن تک ڈیلی 1100 مرتبہ پڑھیں تو وہ صاحب کشف بن جائے گا، اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔